بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے۔ اسی ماہ مقدسہ کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اس مہینے میں اہل اسلام ایک تو سنت ابراہیمی یعنی اللہ رب العزت کے رضا کے لیے، قربانی کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں، اور دوسرا مومنین حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو اسلام کے رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سامعین، قربانی جو ہے اس کے بارے میں دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ جانور جو بے عیب ہوتے ہیں وہ قربانی میں نہیں دینے چاہیے، ان سے قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ جو عیب دار جانور ہوتے ہیں وہ قربانی میں کیوں نہیں لگتے اور انہیں قربانی کے لیے کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یعنی قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شعائر اسلام کی تعظیم کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قلب کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب یعنی جو اللہ رب العزت کے نام پر چیز دی جائے، جو شعائر اسلام کے لیے چیز دی جائے، وہ بالکل پاک پاکیزہ اور بے عیب ہونی چاہیے، کیوں کہ یہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہم قربان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اربع لا تجوز فی الاضحیہ، کہ 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایسا کانا جانور یعنی اندھا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو، دیکھنے والا دیکھے تو اس کو واضح یہ چیز نظر آئے اور سمجھ آئے کہ یہ جانور بیمار ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا کمزور اور لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو، اور ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ 4 جو جانور ہیں یہ عیبدار ہیں، تو ایسے جانور سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شعائر اسلام کے لیے چیز دی جاتی ہے یا جو اللہ کے نام پہ چیز دی جاتی ہے،
وہ چیز عمدہ ہو، وہ چیز پیاری ہو، وہ چیز خوبصورت ہو، وہ چیز قیمتی ہو، جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اس آیات مبارکہ کے زمرے میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شعائر اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے قربانی بھی ہے، اور قربانی کے لیے موٹا، قیمتی اور خوبصورت جانور اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ تو آج ہم بھی یہ چیز دیکھیں کہ آیا ہم صرف یہ ایک سنت ادا کر رہے ہیں، یا کہ ہم ایک خوبصورت اور موٹا تازہ جانور اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف سنت ادا کرتے ہیں، جیسا جانور آیا قربان کر دیا، تو ہم شاعر اسلام کی تعظیم نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ شاعر اسلام کی تعظیم کرتے ہوئے ایک قیمتی جانور خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں، اور پاکیزہ اور اچھا ان عیبوں سے پاک جانور خریدیں، اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔